बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर खवातीन की आम बीमारी है जो खवातीन को उम्र के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकती है, और इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए वैक्सीन के स्टेज 3 के ट्रायल्स का आगाज किया गया 1994 में। 7154 खवातीन को एक वैक्सीन लगाई गई। ये खवातीन दुनिया के 9 मुख्तलिफ ममालिक से थीं। इन खवातीन को रोजाना की बुनियाद पर 5 साल लगातार मॉनिटर किया गया और 2002 में इसके नतायज जारी किए गए, जिसके मुताबिक इस वैक्सीन ने 31% कामयाबी हासिल की, लेकिन इस वैक्सीन के सीरियस साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। 2007 में यह तय हुआ कि साइड इफेक्ट्स 2002 वाली सतह से आगे नहीं बढ़े, और यह भी सामने आया कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस वैक्सीन की कुव्वत मुदाफियत बढ़ रही है। ये क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त भी जारी है और 2024 में मुकम्मल होगा। 2024 में इसके तमाम पहलुओं का जायजा लेकर यह तय किया जाएगा कि आया यह वैक्सीन कामयाब ठहरी है या नहीं। और अब आते हैं कोरोना की तरफ। एक साल के महदूद अरसे में जिस तरह इसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, इससे फौरी वैक्सीन की तैयारी लाजिम थी। तेजी से वैक्सीन तैयार हुई और उनके ट्रायल्स मुकम्मल किए गए। अक्सर वैक्सीन की इफादियत 95% से भी जायद है। दर्जन भर वैक्सीन भी मार्केट में आ चुकी हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान में भी वैक्सीन लगाने का अमल कामयाबी से जारी है, जबकि पाकिस्तान के मामला तय हो चुके हैं और पाकिस्तान को वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन की तैयार करदा वैक्सीन भी मिल रही है, लेकिन खदशात वहीं मौजूद हैं और इन खदशात को हवा दी पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। जब उनसे पूछा गया कि यह वैक्सीन कितनी महफूज है, तो उन्होंने कहा कि हर कोई वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगवाए। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं और हम किसी को जबरदस्ती ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब यहां बहुत से मुख्तलिफ सवालात और खदशात पैदा होते हैं, जिसके ऊपर हम आज का प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। इसी के लिए हमने एक्सपर्ट्स को मदऊ कर रखा है ताकि वो हमारी रहनुमाई करें और इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स किस नौयत के हैं वो बताएं। चंद साल बाद इंसानी जिस्म पर इस वैक्सीन का क्या असर हो सकता है, ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स में जल्दबाजी की गई है या ये अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजीद खदशात को जन्म दिया है, क्या ऐसा है या नहीं, और क्या माजी में कोई वैक्सीन इस कदर तेजी से तैयार की गई है। मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट का तारुफ करवाऊंगा। डॉक्टर जवाद राना, माहिर बराए वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर उस्मान जावेद मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे सवाल करते हैं। सवाल से डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, मैं सर आपसे स्टार्ट करूंगा और मैं जानना ये चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी कुछ सवालात बताए हैं, बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है कि सर ये बताएं कि साइड इफेक्ट्स किस नौयत के हैं। अभी तक जो चीज सामने आई है उसके मुताबिक हल्का बुखार है, इसके अलावा क्या कोई शदीद असरात भी हैं इसके? बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने का प्रोग्राम में। और हर दवाई के और हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या असरात होते हैं, और इसी तरह और ये वो इसमें कोई फर्क नहीं कि वो दवाई है कि वैक्सीन है, लेकिन जब उनको इजाजत मिलती है मार्केट में मरीजों पे इस्तेमाल करने की, तो उससे पहले ये असेसमेंट की जाती है कि क्या इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इनकी अफादियत से ज्यादा तो नहीं है, कहीं इनकी अफादियत, दवाई की अफादियत कम हो जाए और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो। तो अभी तक ये नई वैक्सीन्स हैं और मुख्तलिफ तरीके से बनाई जा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, लेकिन अमेरिका से जो अभी तक डेटा साइंटिफिक आया है, और तकरीबन 60-70 मिलियन उस वक्त तक जो 20 मिलियन इंजेक्शंस लग चुके हुए थे अमेरिका के अंदर वैक्सीन्स के, फाइजर के और मॉडर्ना के, और उन्होंने जो असेसमेंट किया और वहां पे ट्रैकिंग सिस्टम में ऐसे दुनिया में बेहतरीन है एडवर्स इफेक्ट्स का, तो 1 वैक्सीन के 10 लाख के ऊपर 3 लोगों के अंदर रिएक्शन, जिसे आप हम कहते हैं आदमी बेहोश हो जाता है, जब लगता है तो उसको एक शॉक में जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो वो थे। दूसरी जो थी वैक्सीन, उसमें 20 लाख के ऊपर 11 लोगों के अंदर थे, और ये तकरीबन 20 मिलियन डोजेस के इस्तेमाल के बाद है। डेथ एक भी रिकॉर्ड नहीं हुई इसकी। बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो खासतौर पे चाइनीज के भी हैं, ये उससे भी कम है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई हुई वैक्सीन है जो 100 साल से हम बना रहे हैं उस तरीके के साथ। तो इस वजह से इनके साइड इफेक्ट्स इतने ही होते हैं
کہ آپ کسی کو بخار ہو گیا, جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا, ایک دن 2 دن آپ میں تھکاوٹ زیادہ رہی, اس سے زیادہ ایٹ لیسٹ چائنا والی کا ہمیں کوئی اور سائیڈ افیکٹ کا فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا چند سال بعد انسانی جسم پر اس کے کوئی اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟ کوئی خطرے کی بات ہے؟ کیونکہ ابھی وقت کم ہوا ہے اس کے ٹرائلز کے اندر, تو 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد کیا اس کے کچھ چانسز ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں ابھی چائنیز ویکسین آئی ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. وہ ایک بڑے ٹریڈیشنل طریقے کے ساتھ اس کو بنایا جا رہا ہے, جس میں جو وائرس ہوتا ہے اس کو مار کے اور اس کا سمجھیے کہ ریپلیکا ایک جسم میں داخل کرتے ہیں, جس سے باڈی اس امیون رسپانس کو پروڈیوس کرتی ہے, لیکن بیماری نہیں ہوتی. یہ طریقہ بہت ساری ہماری ویکسینز کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ دہائیوں سے استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا نہیں ہو سکتے, اور لانگ ٹرم اس کا جسم کے اندر, کیونکہ باقی ویکسینز کا کوئی ہمیں نقصان آج تک ملا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پولیو کی ویکسین لگتی ہے لوگوں کو, حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, تو کوئی ایسا ہمیں یہ بھی بیسیکلی ایک حفاظتی ٹیکہ ہے, کوئی ہمیں ایسا لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹ ابھی تک جو عام استعمال شدہ ویکسینز ہیں ان کے اندر نہیں ملا, جن کو اجازت مل گئی ہے. لیکن اگر یہ میں کہوں جی 10 سال بعد کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں آج بتانا مشکل ہوگا. لیکن جو ہمارے پاس ہسٹری ہے دوسری سملر ویکسینز کی, اس کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں لگتی. اچھا, لیکن چانسز بھی کہ اصل سر یہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ کیا یہ جو ٹرائلز اس کے کیے گئے ہیں اس میں کوئی جلد بازی کی گئی ہے؟ جی بالکل جلد بازی تو تھی, اور کیونکہ یاد رکھیے میں سر ریفریز کر دیتا ہوں. جلد بازی سے مراد یہ ہے جتنا ٹائم اس کے اندر لگنا چاہیے تھا, یا جس طریقے سے اس کو ایک نیچرل جو ٹائم چاہیے تھا, کیا اتنا ہی ٹائم لگا ہے یا اس سے کم کے اندر اس کو کیا گیا ہے؟ نہیں, جتنا نارملی ایک ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے اس سے تو بہت کم اس پہ لگا ہے. اور اس کی وجہ ہے, دیکھیے یہ ایک ایسی بیماری آئی ہے جو 100 سال بعد اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی بھی بیماری دنیا میں آئی ہے, جس نے ملکوں کی اکانومیز کو تباہ کر دیا ہے, ان کے نقصانات ہو رہے ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں. 4.5 لاکھ امریکہ کے اندر لوگ چند ماہ کے اندر وفات پا چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. تو یہ عام بیماری نہیں تھی, تو اس وجہ سے مختلف جو امیر ممالک تھے انہوں نے جو خزانے کے منہ کھول دیے اور بلینز آف ڈالرز انہوں نے کمپنیز کو ایڈوانس میں دے دیے کہ آپ یہ لیجئے, ہمارے سے $1 بلین $2 بلین لے لیجئے, اور اپنی دوائی کے لیے آپ کو جتنے وسائل چاہیے بنانے کے لیے آپ اس کو استعمال کیجئے, اور اس کو پیرلل طریقے سے اس کے ڈیفرنٹ ٹرائلز کیجئے تاکہ ہم ٹائم بچا سکیں. تو یہ باتیں ساری ضرور ہوئی ہیں. پیسہ جتنا اس کے اوپر مختلف ممالک نے پیسہ کمپنیز کو ایڈوانس میں دیا ہے, اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے بہت ساری کمپنیز نے آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر چائنا, رشیا, امریکہ, جرمنی, سارے مختلف ممالک ہیں یہ, وہاں سے ویکسینز کی پروڈکشنز ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں. یہ شو کرتا ہے نمبر 1 اس کی مارکیٹ اس ویکسین کی بہت بڑی آلریڈی بن گئی تھی. گورنمنٹس نے پہلے پیسے دے دیے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بنائیں گے چلے گی تو پھر ہم خریدیں گے, انہوں نے کہا یہ لیجئے پیسے لیجئے, دیکھیے ٹرائی کیجئے, اگر آپ نے بنا لی تو ہم اتنا آپ سے خرید لیں گے. یہ سارے فیکٹرز, اور جو ریگولیٹرز تھے, جو تیسری بات ہے ڈرگ ریگولیٹرز تھے اکراس دا ورلڈ, اور بیکاز یہ ایک پینڈیمک تھی, یہ عام بیماری کوئی نہیں تھی, تو انہوں نے ان کو یہ اجازت دی کہ پیرلل طریقے کے اوپر اپنے ٹرائلز کر لیں. مثلا فیز 1 کا کر رہے ہیں, ساتھ فیز 2 کا ٹرائل آپ شروع کر دیجئے, ان دونوں کا جب ہوگا تو فیز 3 کا ساتھ آپ کر لیجئے. یہ ساری سہولتیں ضرور ملی, لیکن یہ نہیں ہوا کہ اگر ریکوائرمنٹ تھی کہ 40,000 مریضوں پہ اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو وہاں پہ 10,000 مریضوں کو کے ٹیسٹ کے اوپر الاؤ کر دیا گیا. یہ نہیں ہوا, لیکن ٹائم جو ضائع ہوتا تھا بیوروکریٹک چینلز کے اندر اس کو بالکل ریڈیوس کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب, سر یہ بتائیے گا کیا ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اس قدر تیزی سے کوئی ویکسین تیار کی گئی ہو؟ سر میں رانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پینڈیمک کیونکہ یہ بڑی تیزی سے حملہ آور ہوا انسانی آبادی میں, تو اس کو اس سے زیادہ تیزی سے روکنے کا ایک ہی طریقہ کہ ویکسین آپ وار فوٹنگ پہ بنائیں.
تو ویکسین بنانے کا پینڈیمک میں تو شاید یہ پہلا تجربہ ہے، کیونکہ 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا اس میں کوئی ایسا نہیں تھی اس ٹائم سائنس کی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ۔ ویکسین ذرا تھوڑا سا لیٹر فینامنا ہے، 50-60s میں اس کی آگے وہ ایک سارا سلسلہ وغیرہ، تو یہ کہہ سکتے ہیں میرے محدود علم کے مطابق کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسانوں نے ایک پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی افیکٹو اور اتنی فاسٹ طریقے سے چیزوں کو پروسیس کیا تاکہ اس وبا سے نمٹا جائے، جس نے پورے دنیا کے کاروبار کو تہو بالا کر دیا ہے، انسانوں کی ایک پوری سماجی زندگی کو اوپر سے نیچے اس کا کر دیا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ سکسیس فار سائنس اینڈ فار ہیومن بینگس اینڈ فار دا ورلڈ۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر مختار صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پولیو ویکسین اس کی ایکسیپٹنس شاید آج کے دن تک نہیں اس طرح سے آئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ویکسین کے اندر کسی طرح کی ریلیکٹنسی کا سامنا ہوگا جب ویکسین لگانے کے لیے رابطہ کیا جائے گا لوگوں سے؟ دیکھیں جی، اس چیلنج کو تو دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھا بھی جا رہا ہے، اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پولیو ویکسین کی، بیسیکلی جو لائیو ایٹینویٹڈ پولیو کی ویکسین ہیلری کپراسکی نے بنائی تھی، اور ہیلری کپراسکی اور میں ایک ہی فلور پر ہم نے 12 سال کام کیا ہے۔ تو ہیلری بتایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے پہلی بار اس ویکسین کو بنا لیا تو انہوں نے سب سے پہلے وہ ویکسین خود پی لی اور اپنے ٹیکنیشین کو بھی پلا دی کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا یہ پروٹیکٹ کرتی ہے اس سے یا نہیں، یا اس میں امیون ریسپانس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اینٹائی ویکسین فیلنگ، تو ہمارے ہاں یہ ایشو ہے، اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ ویکسین ایک بیسیکلی جس سے کہتے ہیں کہ اس کی اگر ہسٹری میں جایا جائے تو اٹس آلموسٹ 125 ایئر اولڈ۔ 1796 میں ایڈورڈ جینر جو ہے نا، ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے ویکسین کی ڈسکوری کی، اینڈ دیٹ واز ویری امیزنگ ون۔ بڑی کروڈ فارم میں تھی کہ اسمال پاکس ایک بیماری ہے جو بہت پہلے ہوتی تھی، اب دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ تو کاؤ پاکس موسٹلی اینیملز میں، کاؤز میں بھی ایگزیکٹلی اسی ٹائپ کی وہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلا کرتے تھے۔ تو اس نے کاؤ پاکس کا تھوڑا سا پس لے کے وہ ایک بچے کو، 8 سال کے بچے کو وہ دے دیا، اینڈ دیٹ بوائے واز سیو فرام دس اسمال پاکس۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ہمیں ویکسین سے وری نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ویکسین ہمارے ہاں ابھی آئی ہے، دس از جسے کہتے ہیں ویکسین کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لائیو ایٹینویٹڈ، جس میں جراثیم کو یا وائرس کو کمزور کر دیا جاتا ہے، دوسرا کلڈ ہے، اور تیسری سب یونٹ ہے۔ یعنی اب کئی سارے پلیٹ فارم جو ہے نا ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر اس کووڈ-19 کے وائرس کے لیے 10 سے زیادہ پلیٹ فارم یوز کیے جا رہے ہیں۔ اور میں رانا صاحب کی بات سے بالکل اکتفا کروں گا، جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ کلاسیکل وے میں یہ جو سائنو فارم کی ویکسین ہمارے پاس آئی ہے، اس پہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، دنیا کا ایکسپیرینس ہے۔ This has been developed, several vaccine has been developed utilizing the same technology. اب اس کی یہ ہے کہ اس کی ایفیکیسی جو ہے نا کلینکل ٹرائلز میں اس نے 80% شو کی ہے کہ اگر آپ 10 لوگوں کو دے رہے ہوں گے تو 2 آدمیوں میں بھی کہ ان کو پروٹیکٹ نہ کرے، بٹ اٹ ویریز آلسو، کیونکہ ہمارے ہر آدمی کا یا ہر جو نیشن ہوتی ہے اس کا امیون سسٹم ویری کرتا ہے۔ سو وی شوڈ ہیو گڈ ہوپس، اور وی آل شوڈ کم فارورڈ، گیٹ ویکسینیٹڈ، اور اس وائرس سے جان چھڑائیں۔ اچھا ڈاکٹر مختار سر، یہ بتائیے گا کہ ویکسین کے بعد کیا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروانا چاہیے، ریکمینڈڈ ہے؟ دیکھیں جی، ویکسین بیسیکلی جب دی جاتی ہے، بڑا اچھا آپ نے جو ٹیکنیکل ورڈ یوز کر دیا کہ اینٹی باڈی، ہم جو بھی فارن سبسٹانسز ایسے سمجھ لیں کہ ہم اینٹی جین کہتے ہیں ان کو، جیسے وائرس ہے، کوئی بھی باہر سے چیز آ رہی ہے، لیٹس سے کہ اینٹی جین کو ہم دشمن کہہ لیں، اور اینٹی باڈی ایک ایسی چیز ہے جو اس دشمن کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اب ہمارے انسانی جسم میں جو امیون سسٹم ہے اس کے ملٹائپل آرم ہیں،
ایک یہ ہے کہ اینٹی باڈی کا جو ہے نا اس کی پروڈکشن ہونا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ انسانی جسم میں ایسے خلیے ہوتے ہیں جو کہ ان وائرسز کو یا جو بھی انفیکشس ایجنٹ ہے جس کے اگینسٹ جو ہے نا کام ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے نا اگر کرایا جائے اچھی بات ہے، لیکن یہ کووڈ-19 پھیلانے والے وائرس نے دنیا کی وائرالوجی کی سائنس کو بالکل چینج کر دیا ہے. اب کچھ یعنی سائنٹیفک پبلیکیشن ایسے آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ریلیٹیو لیول آف اینٹی باڈی ویریز فرام پیپل ٹو پیپل، لیکن اس میں وہ جو خلیے ہوتے ہیں، جو اس بیماری سے لڑنے والے خلیے ہیں، they are in good shape اور they can fight with the viral infection. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جواد صاحب میں آپ کی طرف آؤں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں ریکویسٹ کروں گا علی کائنڈلی ذرا چلائیے گا کیا کہا ہے ویکسین کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. دیکھیں بیٹا، سب سے بڑی یہ بات، ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگائے گا. کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے، آپ تشریف لے آئیں، وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے. ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں، ان کو لگی، ان میں سے کچھ کی کی ہوئی. اچھا یہ بتائیں. دوسری بات ہے، آپ نے کہا کہ پتہ کیسے چلے گا، 1166 کے اوپر میسج بھیجیں گے اور وہ آٹومیٹکلی. ڈاکٹر جواد، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کیسے آئے گی ویکسین کے حوالے سے، اس وقت کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی ذمہ داری پر آپ کو ویکسین لگانی ہے، اور نہ صرف ذمہ داری پہ بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آئیں گے. گو آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہلکا بخار، جسم میں درد، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے سمجھتے کہ لوگ زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور زیادہ ریلیکٹنٹ ہو جائیں گے ویکسین لگوانے میں؟ دیکھیے، یہاں تک تو وہ ٹھیک تھی کہ کسی بھی ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور میڈیسنز کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ واقعی شروع کے اندر ہم اس سٹیج پہ بھی پہنچیں گے بھی نہیں جہاں پہ ہم پولیو کی طرح لوگوں کے گھروں میں جائیں اور کہیں کہ آپ ویکسین لگوا لیں. آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت شارٹیج ہے، اور یہ چند ماہ کے بعد ہی کچھ اس لیول پر ویکسینز ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی، جس میں ہم یہ سوچیں کہ اب لوگ کیوں نہیں لگوا رہے. شروع میں کیونکہ کمی ہے ویکسینز کی، تو نارملی لوگ سفارشیں کرا رہے ہوں گے کہ ویکسین ہمیں لگا دیں یا ہمارے گھر والوں کو لگا دیں. تو یہ اسٹیج بعد میں آئے گی. لیکن یہ میں دوبارہ آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ یہ ویکسین ایک قسم کی نہیں بن رہی، اور مختلف طریقوں سے یہ بن رہی ہے، اور جو مختلف طریقے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس مختلف لیول کے ہیں اور مختلف طرح کے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس آج سے 6 ماہ بعد 2-3 ویکسینز اویلیبل ہیں پاکستان میں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے اور وہ آپ کو شاید پراپرلی گائیڈ کرے کہ آپ کی ایج کے مطابق، آپ کی ہیلتھ کی کنڈیشن کے مطابق یہ ویکسین آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی نسبتاً دوسری ویکسین کے. اور یہ ہم روٹینلی اپنی میڈیکل پریکٹس میں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس بہت ساری ہوتی ہیں، دوائیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہم مریض کی عمر، اس کی باقی جسمانی حالت دیکھ کر ان 4-5 دوائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں جو اس کے لیے اپروپریٹ ہو. تو اگر ایسا ہے تو ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ ابھی تک میرا جتنا علم ہے کوئی میجر ڈائریکٹ سائڈ، جسے ہم کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوا. بعض ملکوں نے ایک ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین ہے اسے کہا ہے کہ جب تک آپ ہمیں بزرگ لوگوں میں 65 سال سے عمر والوں کا ڈیٹا زیادہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اس کو 65 سال سے کم افراد کے اندر لگائیں گے. تو یہ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ویکسین ایز سچ کوئی انہونی طور کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس یا خطرناک رد عمل پیدا. وہ جب ذمہ داری کا ورڈ آیا نا ڈاکٹر صاحب، جب ذمہ داری کا ورڈ آیا تو اس کے ساتھ جب ساتھ ہی سائیڈ ایفیکٹ کی بات آ گئی
تو اس کا ایفیکٹ تھوڑا سا زیادہ سٹرانگ ہو گیا کہ ذمہ داری بھی آپ کی اپنی ہے, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے, ہم بچوں کو جب لے کے جاتے ہیں, ابھی حفاظتی ٹیکے کی بات ہوئی اور کہا کہ یہ بھی حفاظتی ٹیکہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں تو ساری رات وہ بخار کے اندر رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آتے ہیں کہ جناب اس کو بخار ہوگا, وہ کہتے ہیں بالکل ہوگا, نیچرل ہے. تو وہ تو سر سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن کسی کو یہ کہتے نا کہ اپنی ذمہ داری پہ آپ لگائیں گے, یہ تھوڑا سا ذرا وہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی خطرناک بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہے؟ جی جی جی, میرا خیال ہے کہ اصل میں بعض دفعہ آدمی اتنا محتاط نہیں ہوتا اپنی گفتگو کے اندر, اور شاید کوئی ایسا ہی لمحہ آیا ہو جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہو. لیکن ایز اے پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر جس کا کام ہی میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ وبائی امراض کے اندر ہی میرا کام ہے, تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ, اور مجھے بعض لوگ کہتے ہیں, آج بھی صبح فون آئے ہوئے تھے لوگوں کے کہ جب ویکسین آئے تو کون سی ویکسین ہم لگوائیں, کون سی نہ لگوائیں. تو میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ نہ لگوانے کا نقصان بہت زیادہ ہے نسبتاً لگوانے سے. اگر آپ کی عمر 50 سے اوپر ہے اور آپ ایٹ رسک کے ہیں, تو یہ آپ اگر نہیں لگواتے تو اس کا نقصان زیادہ ہے نسبتاً آپ ویکسین لگوا لیں, اور اس کا کوئی جس طرح 10 لاکھ میں 1-2 آدمی کو کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے. تو وہ میں ذاتی طور پہ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جون سی بھی ویکسین مجھے اویلیبل ہوگی فرسٹ ٹائم, میں فوری طور پر خود بھی اور گھر والوں کو لگوا دوں گا. کیوں؟ اگین آپ کاسٹ بینیفٹ کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دوائی کا فائدہ ہے یا بیماری کا نقصان زیادہ ہے. یہ دونوں چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب, سر ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا ویکسین کے حوالے سے, ڈاکٹر جواد اس کے اندر موجود تھے, ہم اس وقت بھی یہ بات کر چکے ہیں. اب دوبارہ سے یہ اسٹیٹمنٹ آگے دوبارہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو شاید کیمپین کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دیں ویکسین کے حوالے سے, ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ویکسین لگوائیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ عمل کتنا مشکل ہوگا؟ چلیں ابھی تو ہم صرف ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کے نام آئے ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو یہ ویکسین لگنی ہے, تو کیا آسانی سے عمل یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جبکہ ہمارے منسٹرز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوں جو اتنی میچور شاید نہیں ہیں؟ اچھا, میں تھوڑا سا شاید اس بات سے ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو رکھوں. دیکھیں وہ ہیلتھ منسٹر ہیں, پاکستان کو ویکسین کی ایک شارٹیج کا بھی سامنا ہے, اور کئی دفعہ آپ کو الفاظ ایسے انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ویکسین کے لیے ٹوٹ نہ پڑیں. ایک تو یہ بات, تھوڑا سا بیلنس بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک پوزیشن والے بندے کو, الفاظ کے چناؤ میں البتہ ہاں ضرور بہتری ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وہ بھی ان کے ذہن میں شاید فیکٹر ہو کہ عوام کو ایک تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ویکسین کی طرف جانے کا ایک مشورہ ہو, کیونکہ ہماری استعداد اتنی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ میرا ذرا ایک نقطہ نظر باقی پبلک ہیلتھ پروفیشنل سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ میری ایک رائے ہے کہ دیکھیں دنیا میں ویکسین کی عوام کو واقعی وہ ضرورت ہے, یورپ, امریکہ, کینیڈا سائڈ پہ. پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کووڈ کے امپیکٹ کے حوالے سے بھی, اور آپ اس کی اگر آپ ویوز کا جائزہ لیں, پہلی ویو کا اور سیکنڈ ویو کا, تو ظاہر ہوتا ہے ایسے جیسے پاکستان میں ایک ہرڈ امیونٹی کا, ایک گروہی مدافعت کا جو ہے عوام میں, اس کا سوشل فیبرک ایسا ہے ہمارا, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے جو آفیشیل فگرز ہیں دے آر ویری ویری فار لو دین دیٹ آف ہرڈ امیونٹی, لیکن جو ویوز کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی تقریباً غالب اکثریت کو ادھر ان میں سے کافیوں کو کرونا ہو بھی چکا ہے, اے سمٹومیٹک یا سمٹومیٹک, اور ان میں گروہی مدافعت آ چکی ہے. تو ایسی صورت میں ویکسین کا لگانے کا جو ہے انتخاب, اس پہ تھوڑا سا اگر ہم مثلا عوام سوچ بھی لے گی یا دیکھ بھی لے گی تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. رانا صاحب کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ جو 50+ ہیں یا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں یا جو ہائی رسک ہیں, اینڈ اف دے ہیون بین تھرو
कोविड तो यस उनके लिए ये टॉप प्रायोरिटी है, उनको लगवा लेनी। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा जरा इसको जरा थोड़ा सा दोबारा बताइएगा, जिनको कोरोना हो चुका है उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है? सर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे हो चुका हुआ है, ठीक है। मेरे में अब जो रिसर्च कहती है कि पहली रिसर्च ये बताती थी कि 6 माह तक आपकी कुव्वत मुदाफियत रहती है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कि काफी लॉन्ग टर्म इसकी एंटीबॉडीज, अभी 1 साल तक ऐसा है सिलसिला कि इंसानी जिस्म में कुदरती मुदाफियत, एक दफा आपको कुदरती बीमारी हो जाए तो आप में मुदाफियत पैदा हो जाती है। और री इन्फेक्शन के केसेस बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं दुनिया में, यानी जिसको एक दफा कोरोना हुआ है उसको सेकंड टाइम बहुत कम केसेस ऐसे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको दोबारा कोरोना हुआ। तो कुदरती मुदाफियत ऑफ कोर्स है, एंटीबॉडीज जरूर है। वैक्सीन भी तो यही करती है ना जी, वैक्सीन भी आपके जिस्म में एंटीबॉडीज कुछ अरसे के लिए पैदा करती है और कुछ अरसे बाद आपको फिर एक बूस्टर डोज की लगवाने की जरूरत पड़ती है 1 साल बाद से, जैसे फ्लू वैक्सीन में होता है, आप हर साल उसकी मुदाफियत को एक नई फ्लू वैक्सीन से एनहांस करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर आपको कुदरती हो चुकी हुई है देन आप यू कैन वेट एंड सी, राइट, then you should not rush towards having the vaccine। अलबत्ता अगर आपको बिल्कुल नहीं हुई, आप एल्डरली हैं, आप हेल्थ के प्रोफेशनल हैं, आप सहाफी हैं, आप फ्रंट लाइन पे हैं, then yes I think then vaccine is the right solution। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं इसी पे डॉक्टर मुख्तार साहब से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी जैसे बात की डॉक्टर उस्मान ने, अभी ऐसा जिस तरह से लोगों का इंटरेक्शन और ये सारा कुछ है, पिछले हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे उसमें जो फाइंडिंग्स आई वो ये थी कि शायद अब फिजिकल इंटरेक्शन से कोविड-19 नहीं बढ़ता। सर हम सबको इसमें से गुजर के जाना है, ये बात भी हमने सुनी, इसमें कितनी हकीकत है इसकी भी तस्दीक या तरदीद कीजिएगा। दूसरा ये कि अब तक जिन लोगों को कोविड-19 ये कोरोना नहीं हुआ उनके क्या चांसेस कम है? क्या उनकी कुव्वत मुदाफियत बाकियों से बेहतर है जो अभी तक रेजिस्ट करते आए हैं, ये चांसेस अभी भी हो सकते हैं उनके लिए? देखिए जी, चांसेस जो है ना, वायरस, मैं आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस वन कि वायरस कोई जिंदा चीज़ें नहीं हैं और वायरस मुर्दा चीज़ें भी नहीं हैं, ठीक है। होता ये है कि इट इज़ ए पार्टिकल जो कि ट्रांसमिट होता है जब हम स्नीज करते हैं, जब हम कफ करते हैं, और इसको जब एक जिंदा इंसानी खुलिये तक रसाई मिल जाती है तो इस वायरस ने जो है ना आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि कुछ पाकिस्तान में हमारा फैब्रिक ही ऐसा है कि हम लोग रिलेटिवली बेटर रहे हैं, जैसे वायरल ट्रांसमिशन दूसरे मुल्कों में हुआ है, वी आर रिलेटिवली सेफ, सो इट लुक्स लाइक वी शुड बी एक्सपेक्टिंग बेटर, बट जिसे कहते हैं कि ऑलवेज बी रेडी टू डील विद द थिंग्स जो है ना। देखिए जिसको, और एक चीज़ मैं, क्योंकि मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, इम्यूनोलॉजिस्ट भी हूँ, जिसको कोरोना हो गया है उसको वैक्सीन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई गारंटी दैट वन, क्योंकि उसने तो रियल जो है ना गॉट द बेस्ट वैक्सीन जो है ना। अब जिनको नहीं हुआ तो डेफिनेटली दे शुड बी आइदर केयरफुल और गेट द वैक्सीन। और सर कभी भी नहीं लगवानी चाहिए फिर, क्योंकि 6 माह और 1 साल की बात हुई, अभी डॉक्टर उस्मान बात कर रहे थे, तो आप ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम उनको जरूरत नहीं है, उनको दोबारा नहीं हो सकता? देखिए ये चीज अभी कंफर्म होनी है। ओके, मैं आपको पहले अर्ज कर रहा हूं ना कि इसकी हमें टाइम स्पैन का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक, इवन जिन कंपनीज ने वैक्सीन भी बनाई है ना, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट, दे कैन नॉट फोरकास्ट के कितने अरसे के लिए वे वैक्सीन किसी को प्रोटेक्ट करेगी। इट इज येट टू बी सीन। और दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी वैक्सीन हैं इनकी जो अप्रूवल हुई है ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, और किसी भी वैक्सीन को जिसे कहते हैं फुल ऑथराइजेशन नहीं है। ऑल वैक्सीन्स आर थ्रू इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कि इन पे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है, दे आर सेफर। क्योंकि आप इमेजिन करें अगर वैक्सीन नहीं है तो लोग ऐसे मरते रहेंगे, देयर विल बी टू मेनी डेथ्स, सो वी नीड समथिंग कि जिससे इसको रोका जा सके। और इसके लिए एक बड़ा इफेक्टिव प्रोसीजर होता है जिसे अपना जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं
ادھر انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ ہوتے ہیں جن میں لوگ بیٹھتے ہیں, ڈیلی بیسس پر ڈیٹا کو دیکھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان کنٹروورسی میں جانے کے وی شوڈ گو ہیڈ. جو ہمیں ویکسین مل رہی ہے, وی شوڈ اپریشیٹ دا گورنمنٹ کہ دے ہیو بین ایبل ٹو پروکیور دا ویکسین. دوسرے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو ویکسین مل بھی نہیں رہی, دے آر اسٹل ویٹنگ ان دا لائن. ہمیں جو اپنے حصے والی ویکسین ملنی ہے, جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک کوویکس پروگرام ہے جس کے تھرو آلموسٹ ساری دنیا کے ممالک نے, جو ایسے ملک ہیں جو ویکسین نہیں بنا رہے یا جو غریب ملک ہیں اس میں انہیں انرول کرایا ہوا ہے, تو اس کی ویکسین تو ابھی آنی ہے. دس از اے جسٹر آف گڈ ول. اگر چائنا سے آپ کو ایک ویکسین مل گئی ہے, سو آئی تھنک وی شوڈ ویلکم دیٹ ون اینڈ وی شوڈ گو ہیڈ ود دیٹ. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر جواد سر یہ بتائیے گا, پچھلے پروگرام میں جو بات کر رہے تھے کہ اب شاید فزیکل انٹریکشن سے, ہاتھ ملانے سے, ان چیزوں سے اب کیا کرونا نہیں پھیل رہا؟ دیکھیے کیونکہ نیا وائرس تھا جی, اور ہم سارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہاتھ پھیلانے سے یا سروسز کے ساتھ بھی پھیلتا ہے. لیکن ان پچھلے کچھ ماہ کے اندر ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس کا زیادہ جو ٹرانسمیشن ہو رہا ہے وہ ہوا کے ذریعے ہو رہا ہے. سانس لیتے ہیں آپ, کمرے کے اندر ہیں, ہوا کے اندر جو پارٹیکلز ہیں چھوٹے اور بڑے دونوں طریقے کے ساتھ, یہ ہوا اب میجر میڈیم بن گیا ہے. اور آج بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو ایک آسٹریلیا کے ایک ہوٹل میں 2 مختلف مہمانوں کو جن کو کوارنٹین کیا گیا ہوا تھا, ایک جیسا ہی وائرس ہوا. تو اس میں جب دیکھا گیا کہ ایک جو گھر کے 5 لوگ تھے اور 5 کے اندر اتنا کرونا تھا کہ وہ جب دروازہ وہ کھولتے تھے تو ہوٹل کے کوریڈور میں وائرس کے پارٹیکلز چلے جاتے تھے جہاں سے دوسرے گیسٹ کو ہوا. تو اس وجہ سے یہ رول جو اس کا, اور آج جو ایک سائنٹیفک ون آف دا بگیسٹ جرنل ہے نیچر, اس نے یہ پبلش کیا ہے آج ایڈیٹوریل کہ ہمیں اب اس سیریسلی اس کو یہ دیکھنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ جو ہوا کے ذریعے اس کا سپریڈ ہے. اگین جب میں ہوا کہتا ہوں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر ہوا چل رہی ہے اس سے آپ کو یہ وائرس ہو رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بلڈنگز کے اندر, کمروں کے اندر, جن کے اندر وینٹیلیشن نہیں ہے اور وہاں لوگ آ جا رہے ہیں اور ہوا کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں ہے, اور وہاں یہ وائرس زیادہ دیر تک اس فضا میں رہتا ہے, اور جب کوئی دوسرا شخص جاتا ہے اور وہاں سے پک کر لیتا ہے. تو وہ جو بات تھی ہاتھ ٹچ کرنے کی وہ قائم ہے اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ اب ایک نیا جو سمجھ لیجیے جس کو پہلے ہم کنسیڈر نہیں کر رہے تھے, وہ بڑا فیکٹر بن کے آیا ہے کہ ہوا کے ذریعے اس کی ٹرانسمیشن. کیسے بچ سکتے ہیں اس طرح ہوا کی اس ٹرانسمیشن سے؟ جی ہاں, بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے دفتروں کے اندر کھڑکیاں دروازے کھلے رکھیے. یہ سردی کا موسم ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی سردی بہت ہوتی ہے. تو دیکھیے جب ہم چھوٹے تھے تو اتنے ہیٹر تو ہوا نہیں تھے کرتے, تو 2 آپ کو پتا ہے کہ جرابیں بھی پہنی جاتی تھی, زیر جامے بھی پہنے جاتے تھے, اور 2 سویٹریں اور مفلر اور یہ سارا کچھ. تو میرا یہ ہوگا کہ میکسیمم اگر آپ دروازے, اور یہ اس پہ سائنٹیفک ہمارے پاس لٹریچر بھی موجود ہے کہ ایک کھڑکی کھولنے سے بھی کمرے کی 50% تک آپ ٹرانسمیشن کے چانسز کم کر دیتے ہیں. کمرے کے اندر اور کمرے سے باہر کی ٹرانسمیشن کے اندر 18 ٹائمز, پرسنٹ نہیں میں کہہ رہا, 18 ٹائمز ڈفرنس ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ باہر کھڑے ہو کے کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو انفیکشن نہیں ہوگی, ادھر بھی ہونے کا چانس ہے لیکن اس کی 18 گنا کم ہو جاتا ہے. لیکن جب باہر بھی آپ بات کریں تو ماسک پہنیے, دفتر کے اندر ہیں تو ماسک پہنے رکھیے, بے شک اس کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کھڑکی دروازے کھول دیے تو یقین رکھیے کہ آپ نے بہت حد تک اس کمرے کے اندر ٹرانسمیشن پہ قابو پا لیا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب, سر بچوں کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کو کرونا نہیں ہوتا, پھر کچھ اگزامپل سامنے آئیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک میڈیم کا رول پلے کرتے ہیں. بچوں کے سر اسکول بھی, پہلے تو اس بات کے اوپر بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بچے اب اسکول بھی جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو گھر میں ظاہر ہے کہ گرینڈ پیرنٹس بھی موجود ہیں, تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا آتے ہی بچے کو شاور دلوانا چاہیے یا کچھ اور SOPs اپنائے جانے چاہیے؟ سر بچے کمپیریٹیولی تو سیفر ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس, اور اسپیشلی ود ریفرنس ٹو ایلڈرلی. تو بچوں کا کووڈ کا جو امپیکٹ ہے بچوں پہ, یہ واقعی ہی کمپیریٹیولی ویری لو رہا ہے.
मीडियम जरूर हो सकते हैं. कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इवन एनिमल, they can be a source of the transmission of infection. सर हर तरह बाकी के शायद मैं एनिमल्स, इस बात से हर तरह के तो नहीं, लेकिन काफी अब तो स्पीशीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है. तो आई थिंक कि ये भी एक आने वाले दिनों में एक चैलेंज, एक नया उभरने वाला ये भी होगा कि इंसानों और जानवरों के दरमियान कोरोना की ट्रांसमिशन किस तरह इसको एक नया रूप देती है. बाकी जहां तक बच्चों को शावर देने वाली बात है, मेरा ख्याल मैं शायद उससे एक्सट्रीम पे ना जाऊं. जस्ट जनरल प्रिकॉशंस, जैसे वो आजकल स्कूलों में मास्क लगाते हैं, अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत इख्तियार करते हैं. तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आप डील कर सकते हैं बच्चों को कोरोना की प्रिकॉशंस के हवाले से. जस्ट जनरल प्रिकॉशन, मेरा ये ख्याल है कि इवेंचुअली डिजीज ने देखे स्प्रेड आउट होना है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तमाम ह्यूमन पॉपुलेशन में. और उनमें दो ही तरीके होते हैं, या तो वो कुदरती तरीके से फैलती है या उसको आप वैक्सीन से बेसिकली रोकते हैं. तो एक तरफ वैक्सीन चल रही है, दूसरी तरफ वबा अपना एक फैलेगी भी. तो एक फाइन बैलेंस अचीव हो जाएगा एट ए टाइम कि व्हेन इट विल नो लॉन्गर बी ए पैंडेमिक, जब ये इसका फैलाव जो है वो रुक जाएगा दोनों सूरतों में, कुदरती मदाफत की सूरत में भी और वैक्सीन की सूरत में भी. तो बच्चों को एंजॉय करने दे सर. बिल्कुल ठीक है सर. आजकल बड़ा एक साल उन्होंने यशी मान ली है, तो अब उन्हें जरा थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल सर, जरूरी है, बहुत हो गया है घर बैठ के इन्होंने सब कुछ भूल गए हैं, कोई शक नहीं है. डॉक्टर मुख्तार साहब, सर अभी जो एनिमल्स की बात की है, इस पर सर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि पेट्स रखने से क्या गुरेज करना चाहिए, गोश्त खाते हैं हम जो, उससे गुरेज करना चाहिए, क्या इस हवाले से रहनुमाई करेंगे हमारी? मैं बड़ा आपसे सर बिल्कुल एक बेसिक इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो इस हवाले से. देखिए जी, इसके लिए डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल वजह है कि मिंक्स एक एनिमल होता है जिसकी फर होती है, उसमें इस वायरस की ट्रांसमिशन हुई एंड केम बैक टू द ह्यूमंस आल्सो. लेकिन इसके बाकी पेट्स, लोग डॉग्स रखते हैं, बिल्लियां रखते हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आई. सो वी बी कंफर्टेबल विद दैट वन. बाकी ये है कि हमें ये वायरस ट्रांसमिशन को समझने के लिए बेसिकली वायरस को जानना लाजिम है. और मैं आई ऑलवेज गो कि जनरल साइंस लिटरेसी में वायरस होता क्या है. वायरस का बेसिकली विरासती मादा होता है जो कि इस कोरोना वायरस के लिए आरएनए है, और इसलिए आपने फाइजर की वैक्सीन भी आरएनए की वैक्सीन सुनी जो है ना. अब इसके इर्द गिर्द जो है ना प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के साथ लिपिड्स होती है. लिपिड ऐसे है जैसे घी है. तो मेरे से अक्सर लोग फोन करके पूछा करते थे कि यार ये है कि करेंसी नोट को अगर हाथ लगा रहे हैं तो उससे क्या ये, एंड सेम इज विद द, या अगर बच्चे आते हैं कपड़े पहने हुए हैं, थिंक लाइक दिस वन, उससे वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. देखें, ऑयली चीज जो है ना, जब वो किसी चीज को चिमट जाती है, और यही बात जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, नेचर वाला पेपर जो है ना आया है कि सरफेसेस पर वायरस रहता है, लेकिन उन सर्विसेज को आप हाथ लगा के अगर आप अपने नाक तक ले जाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं, सो देन इट इज ए प्रॉब्लम. अगर आप अपने हाथों को धो लेते हैं, देन देयर इज नो इशू विद दैट वन. तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें ये जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं उनको वी शुड कीप अडॉप्टिंग दिस वन, कि अगर हम जैसे आई मीन दैट विल बी वेरी गुड. मैं खुद भी जो है ना, जब शाम को ऑफिस में आता हूं तो अपने कपड़े उतार के बाहर रख देता हूं, अगले दिन मैं नहीं पहनता. दे स्टे इन द सनशाइन आउटसाइड, ताकि उसमें वो लिपिड वगैरह है, वायरस वगैरह खुद ब खुद जो है ना, आई मीन दैट गेट डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली. वैसे भी सनशाइन में दूसरे जो है ना जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, क्योंकि उसमें यूवी होता है, उससे भी उनकी डेथ हो जाती है. सो वी शुड कीप अडॉप्टिंग द प्रिकॉशनरी मेयर. और जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि आपके साथ मैं वायरोलॉजिस्ट हूं, आपके साथ दो पब्लिक हेल्थ के लोग बैठे हैं, एंड दे नो अबाउट दिस वन, कि ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस स्प्रेड, ये जिसे मैं तो ये लहर भी नहीं कहता, लोग दूसरी लहर कहते हैं, तो मैं तो इस पे बिलीव करता हूं, जब तक एक पेशेंट कोरोना का है तो कोरोना का मर्ज एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है, दिस इज वेरी डेंजरस,
کیونکہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک جو انفیکشن جو ہے نا جو ابرپٹ اوپر چلی جاتی ہے اس کو نیچے لانا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جو بڑی گریجولی ایسا ایسا چل رہی ہے دیٹ از ٹرائنگ ٹو میک اٹ پلیس، ٹرائنگ ٹو گیٹ اینڈیمک، تو ہمیں اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. وی شوڈ بی تھنکنگ ان دا بیسٹ وے. اور یہ ویکسین اسٹریٹجی میرے خیال میں گورنمنٹ کو اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ایپیڈیمیالوجسٹ دے شوڈ گیٹ انوالو، اور ان کو بڑے اسپیسیفائڈ وے میں کہ جہاں پہ زیادہ اس وائرس کی پریولنس ہے اس جگہ پر آئی تھنک کہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے چلتے چلتے آخری سوال ڈاکٹر مختار آپ سے ہی، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے حکومت کا کہ انہوں نے انتظام کیا ویکسین کا. سر پاکستان کی پوری ضرورت کرنے میں کتنا وقت محتاط اندازہ کتنا وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں جی اب یہ تو جو ہے نا جو کوویکس، کیونکہ یہ تو ہم نے ویکسین خود لی ہے، جو ہے نا کوویکس پلان کر رہی ہے کہ within next 2 years everybody will get vaccinated across the world جو ہے نا. It's not easy to vaccinate everyone کیونکہ اس کی جو پروڈکشن لائنز ہیں everything I mean it's a tough job کیونکہ 200 ویکسین کینڈیڈیٹ اور بھی پائپ لائن میں ہیں. لیٹس ہوپ کہ کچھ اور اچھی ویکسین کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں. So this time might be able to get reduced. بہت شکریہ ڈاکٹر مختار آپ کا. ڈاکٹر عثمان تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر جواد رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین امید ہے کہ جو اس حوالے سے ویکسین کے حوالے سے یا کووڈ-19 کے حوالے سے گائیڈ لائنز ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کو دی ہیں ان سے سب لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور بہت سی ایسی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس یا اس کے ساتھ ساتھ جو ایسی کنٹروورسیز تھی ان ساروں سے بھی کلیئرٹی آ گئی ہے ہم تمام لوگوں کو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.